السلام علیکم دوستو، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ بزرگ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن یہی بزرگ کبھی کبھار کچھ ایسے انوکھے اور خطرناک کام کر جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرنا تو دور، سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی بزرگ خاتون سے ملواتا ہوں جس نے نہ جانے کیوں اتنا خطرناک عمل کیا۔ دوستو، انسان اپنے چہرے کے پیچھے بہت سے راز چھپا کر رکھتا ہے، لیکن جب ان کے وہ راز افشاں ہوتے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چہرہ اتنا خطرناک بھی تھا۔ بظاہر معصوم لوگ بھی اپنی ذاتی زندگی میں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم مختلف طرح کے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ یقین بھی نہ کریں، کیونکہ یہ کہانی کسی جوان کی ہوتی تو آپ یقین کر لیتے، کسی بچے کی ہوتی تو پھر بھی شاید آپ مان لیتے، لیکن دوستو یہ کہانی ہے ایک 82 سالہ امریکن بڑھیا کی۔ جی ہاں دوستو، اس کی حقیقت دنیا کو معلوم ہوئی تو لوگ ورطۂ حیرت میں آ گئے۔ دوستو یہ کہانی ہے امریکہ کے شہر ویٹ لینڈز کی ڈوروتھیا پوائنٹے کی، جس نے 9 لوگوں کو قتل کر کے اپنے گھر کے صحن میں دفنایا ہوا تھا۔ پولیس کو جب اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو لوگ یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ دوستو ڈوروتھیا کا پورا نام ڈوروتھیا ہیلن گرے تھا۔ وہ 9 جنوری سن 1929 میں ویٹ لینڈز کے اندر پیدا ہوئی تھی، اور ڈوروتھیا نے اپنا پہلا قتل 1982 میں کیا، جب ایک 53 سالہ عورت نے اس کے اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس آدمی کی مارفین کی زیادہ خوراک لینے کے باعث موت ہو گئی۔ ڈوروتھیا نے پولیس کو بتایا کہ وہ عورت بہت دکھی تھی اور اس کا شوہر اسے بری طرح مارتا پیٹتا تھا۔ پولیس نے اس کی اس بات پر یقین کر لیا اور اس قتل کو خودکشی ہی قرار دیا۔ ڈوروتھیا کا باپ اس کی ماں کو بار بار اپنے بچوں کے سامنے خودکشی کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا، جس سے اس کے ذہن پر بچپن سے ہی اثر پڑ گیا تھا اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئی۔ اسی لیے اس کی بہت جلد طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے نہ تو اپنے بچوں کا خیال رکھا، نہ ہی ان کے لیے کچھ خاص دولت چھوڑی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جرم کی دنیا میں کود چکی تھی۔ ڈوروتھیا نے گو کہ دوسری شادی بھی کر لی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ عورت ایک جعلی کیس کے چکر میں جیل بھی گئی۔ 4 مہینے جیل میں گزارنے کے بعد جب یہ واپس آئی تو جوا کھیلنے پر لگ گئی۔ اس کے دوسرے شوہر کا کہنا تھا کہ ڈوروتھیا کی اصل جگہ کوئی پاگل خانہ ہے، کیونکہ وہ کسی بھی طرح نارمل عورت نہیں تھی۔ سن 1968 میں اس کی تیسری شادی ہوئی اور صرف 16 مہینے میں اس کی طلاق ہو گئی۔ اس کی چوتھی شادی صرف 1 ہفتے بعد ہی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد ڈوروتھیا نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی ٹھان لی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا اگلا منصوبہ کیا ہے۔ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک بورڈنگ اسکول کھول لیا، جس میں وہ ان بوڑھوں کو رہائش دیتی تھی جو لاوارث تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ سوشل ورک کر رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ جن لوگوں نے اس کے گھر پناہ لی، ڈوروتھیا نے غریبوں کا سامان چرانا شروع کر دیا۔ پولیس کو شکایتیں ملی تو اسے دوبارہ 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس بار وہ مزید خطرناک ہو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ ویسا ہی بورڈنگ اسکول کھولا، لیکن اب کی بار اس عورت نے جو کیا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس کے گھر میں رہنے والے 3 لوگ اچانک غائب ہو گئے۔ چونکہ یہ لاوارث تھے، لہٰذا کسی نے ان کے متعلق فکر نہیں کی۔ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ تمام لاوارث پھر سے سڑک پر رہنے لگے ہیں، لیکن چند ہی دنوں بعد اس کے گھر رہنے والے ایک بوڑھے کی لاش کچھ دن بعد اس کے گھر کے تھوڑا سا فاصلے پر موجود ایک دریا کے اندر سے ملی، لیکن پولیس نے اس بار بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ڈوروتھیا تب شک کے گھیرے میں آئی جب 1998 میں اس کے گھر رہنے والا آدمی اولیور غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے پر اس کے رشتہ داروں نے اس بار پولیس میں شکایت کی۔ پولیس نے اس بار اپنے شک کا گھیرا تنگ کیا اور سختی سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی۔ ڈوروتھیا نے اس بار پھر جھوٹ کا سہارا لیا اور پولیس کو بتایا کہ وہ آدمی اپنا سامان چھوڑ کر ایک دن اس کے گھر سے نکل گیا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا، لیکن اس بار پولیس یقین کرنے والی نہیں تھی۔ پولیس نے اس بار ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور اس کے گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ اس کے گھر سے تو کچھ نہیں ملا، لیکن اس کے گھر کے بالکل پیچھے والے صحن میں جب کھدائی کرنا شروع کی گئی تو پولیس نے کہا کہ تم اگر تلاشی لینا چاہتے ہو تو میرے گھر کے لان کو کھود لو، میں تب تک مارکیٹ سے سامان لے آؤں۔ اس کا یہ اعتماد دیکھ کر پولیس بھی اپنے ارادے سے باز آ گئی، لیکن ڈوروتھیا ایسی مارکیٹ گئی کہ اس کے بعد لوگوں کو نہیں ملی۔ اس پر پولیس کو شک ہوا تو انہوں نے اس کے لان کو کھودا تو پولیس یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے گھر کے لان میں 7 لاشیں دفن تھیں۔
یہ عورت جن لوگوں کو پناہ دیتی تھی انہیں نیند کی دوا دے کر سلا دیتی تھی اور ان کا گلا دبا کر انہیں مار دیتی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ کچھ ہی عرصے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن ڈوروتھیا نے اپنے عمل کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ سننے والے اس کہانی کو آج بھی جان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ڈوروتھیا کو 3 لوگوں کے قتل میں سزا ہوئی، البتہ عدالت نے باقی 6 لوگوں کے قتل میں ثبوتوں کی عدم موجودگی کے باعث اس کو بے گناہ قرار دیا۔ اس کے جرائم کے ثبوت صرف 3 لوگوں کے قتل میں مل سکے۔ اس نے معافی کی استدعا بھی کی اور 5 سے 7 منصفین کے پینل نے اسے بے گناہ قرار دینے سے انکار کر دیا۔ اس کو پولیس نے کبھی پرول پر بھی آزاد نہیں کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ باقی تمام عمر کسی جرم میں ملوث نہیں ہوئی اور 2011 میں چوچلا کیلیفورنیا میں موت کی وادی میں اتر گئی۔ اس کی زندگی پر کئی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ 1998 میں شین بگبی نامی ایک صحافی نے ڈوروتھیا کا مفصل انٹرویو شائع کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بورڈنگ ہاؤس میں آج بھی جن بھوت رہتے ہیں، اسی لیے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ ابھی مارچ 2022 میں نیٹ فلکس کی فلم ورسٹ روم میٹ ایور ڈوروتھیا کی زندگی پر ہی بنی ہے۔ اس واقعے سے دوستو آپ نے اس بات کا اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کلچر کو بہت ہی زیادہ فینٹیسائز کرتا ہے تو اس کی بالکل گہرائیوں تک میں بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ جانتا ہوتا تو یقینی طور پہ وہ ایسے معاشرے میں جانے کی کبھی بھی خواہش ظاہر نہ کرتا جس طرح کے معاشروں میں اس طرح عام قتل کیے جاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہوں گے کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلیوں میں سزائے موت کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ 110 ممالک میں سے 40 ممالک نے سزائے موت کے خلاف ووٹ ڈالے اور باقی نے ووٹ ڈالنے میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ گویا دنیا کے تمام مہذب ممالک سزائے موت کے خلاف ہیں۔ مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جو پوری دنیا میں سزائے موت جیسی سزا کو ختم کرانے کے حق میں ہے اور اسے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت خیال کرتی ہے، اس کو سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ قتل کیوں ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنے ہی طرح کے انسان کو قتل کیوں کر دیتا ہے؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جب تک اس بات کا کھوج نہیں لگائے گی اس وقت تک دنیا کے اندر سے قتل کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ دوستو بے شمار ریزنز ہیں قتل کے۔ جب انسان کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پاس پیسہ نہیں ہوتا، یا پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، علاج کے پیسے نہیں ہوتے، سہولیات نہیں ہوتی، تنگی میں یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو بے شمار ممالک ایسے ہیں جو کہ اسے قانونی طور پر خودکشی کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ کے اندر لوگ اپنی مرضی کے عین مطابق خودکشی بھی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ ان کو ایک ایسی مشین دی جاتی ہے جس کے اندر ہائپوکسیا کریٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر آکسیجن کا لیول آہستہ آہستہ اتنا کم کر دیا جاتا ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بے ہوشی کی وادی میں جاتا ہے اس کے بعد کچھ ہی دیر میں اس کی سانس اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور پھر اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو یہ موت کا سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے جس میں کم سے کم درد ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کسی بھی طور پر اس چیز کو پروپیگیٹ نہیں کرتے اور نہ ہی انڈورس کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے پراسرار دنیا۔